ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ بہت شکریہ ہمیں دیکھتے رہنے کا۔ ہمارا آج کا دوسرا سیگمنٹ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہاں بہت سارے ڈپارٹمنٹ، بہت سارے موضوع زیر بحث آتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی خوشحالی کی بات کی جائے، نوجوانوں کی بات نہ کی جائے، اور وہ نوجوان جو ہمارے خوبصورت یعنی کراچی شہر میں تو ویسی بڑی مشکلوں سے کوئی فلائی اوور بنتا ہے، مگر اس کی آماجگاہ بھی نوجوان بن جاتے ہیں۔ اس کے سائے تلے نوجوان گھس کے چھپ کے بیٹھ کر جوڑیاں لگاتے ہیں۔ پھر جہاں تعمیر اور ترقی کا کام چل رہا ہے وہاں بڑے بڑے پائپ ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ صدیوں سے سالوں سے پڑے ہیں تعمیر کے لیے، مگر جب آپ جھانک کے دیکھیں گے تو اندر بے شمار نوجوان بیٹھے ہوں گے۔ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک ایسی سازش کے تحت پاکستان کو منشیات کے چنگل میں گھیر لینا، پھنسا دینا، اور یہ ایسا جال، ایسی سازش جس میں نوجوان آسانی سے آ جاتے ہیں۔ پہلے نشہ فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے، بعد میں چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے بعد ان سے اربوں خربوں روپے نہ صرف ارن کیے جاتے ہیں بلکہ اربوں خربوں ڈالرز کا ملک پاکستان، ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اسکول کے اندر سعودیہ میں منشیات سیل ہونے کا پتہ چلا، اسی وقت سعودیہ نے ایسا آپریشن کیا گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی، کوئی ٹھکانہ، کوئی در و دیوار نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے ایئرپورٹ پہ بھی جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آئے گا، منشیات لے جانا جرم ہے۔ پاکستان میں بھی استعمال کرنا جرم ہے، مگر صرف یہی کیوں لکھا نظر آتا ہے؟ منشیات لے جانے کی سزا تن سے جدا سعودیہ کے قوانین کے تحت اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کیجیے، اس طرح کی حرکات نہ کیجیے۔ میرے بھائی، میرے بہن، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے اقتدار میں بیٹھے لوگوں، پاکستان کے اندر اتنی سخت پابندیاں کب لگائی جائیں گی؟ اسی سینیریو کے اندر ایک کوشش کرتے نظر آئے ایک صاحب، ایک اور نوجوان دکھنے میں بارش، یہ داڑھی والے ماشاءاللہ گبرو جوان، اور انہوں نے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا کراچی شہر میں، اور بس اب یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ مختلف نوجوان جن کی آماج گاہ فلائی اوورز کے نیچے ہوتی ہے ان کی طرف سے باقاعدہ چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں کہ اگر گرینڈ آپریشن میں ہمت ہے تو آج ہمارے پاس آ جائے۔ جی ہاں، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے معروف چل رہے ہیں، بڑے مشہور چل رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب یونس امین صاحب، آپ کا تعلق AMCC فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان۔ سر ویسے مزہ تو یہ تھا کہ جواب دینے سے پہلے بھی ایک بھرپور آواز آتی، گرینڈ آپریشن، کیسے آتی ہے وہ آواز؟ گرینڈ آپریشن، کسی کو بھاگنے کا موقع پولیس نہیں دے گی، کرائم کرنے والوں پر پلٹنا، جھپٹنا اور پکڑنا پولیس کے ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ گرینڈ آپریشن۔ کیا بات ہے امین بھائی۔ اچھا یونس بھائی، یہ بتائیے گا کہ اکثر کچھ دیکھنے والے سوال یہ کر رہے ہیں کہ ویلفیئر اور فاؤنڈیشن تو بہت ساری ہیں، مگر آپ تو، اچھا کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے رہے ہیں اور ہمیں سوالات اور چیزیں باتیں آتی ہیں کہ کیا آپ کا تعلق پولیس سے ہے، کسی ایجنسی سے ہے، کسی آرم فورسز سے ہے، کیونکہ آپ جس طرح کانفیڈنس سے آ کے چھاپا مارتے ہیں تو گزشتہ دنوں تو پہلے لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ آپ کا خود تعلق کسی فورسز سے ہے، تو مکمل تعارف کرائیے گا۔ پھر اس کے بعد جب تعارف کرائیں گے تو اگلا سوال یہی ہوگا کہ آپ کو پولیس نے اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کیا SHO، ASI، ہیڈ مورر وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ جا کے دھبا دھب چھاپے مار رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے تو اقرار الحسن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو تھوڑا سا جواب دیجیے گا۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ جنہوں نے سوال کیا ہے اور ابھی آپ جو مجھ سے مخاطب ہیں، میرا یہ جواب ہے کہ جیسے آپ ایک سول ہیں ویسے ہی میں ایک سول ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرا اور سوال میں یہ ہے کہ پولیس دوسرا نے آپ سوال کو میں کا جواب یہ ہے کہ اجازت دی ہے ANCC کہ آپ جا فاؤنڈیشن کے ہماری ڈائریکٹلی اسلام آباد ریٹ سے ماریں اور رجسٹر ہے۔ لوگوں کو پکڑیں؟
اور میرا کام ہے ریہیب کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. مگر اچھا یونس میں آپ صاحب کو یہ اس میں بتاؤں کہ سوال. پولیس جو میرے ساتھ ہوتی ہے اس کا میں آپ کو جواب دے دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں نے ایک کمپلین کی ایک مثال کے طور پر کہ میرا موبائل چھین گیا اور 4 پولیس کی گاڑیاں آ جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یونس امین میں ایسا کیا ہے کہ 4 گاڑیاں پولیس کی آ گئیں. یہ جو پولیس کی بھاری نفری دیکھتے ہیں یہ صرف کراچی اور سندھ اور پاکستان کے فیور میں پولیس نکلتی ہے کہ پولیس کی بھرپور نفری کے ساتھ ہم جو جا کر ان کو اٹھاتے ہیں سبب یہ ہے کہ بائک چوری نہ ہو, بیٹریاں چوری نہ ہو, زیر زمین کیبل نہ کاٹی جائیں, پل نہ توڑے جائیں, گیس کے میٹر نہ چرائے جائیں, بجلی کے میٹر نہ چرائے جائیں, بائک چرا کر ان کے اسپیئر پارٹ نہ بیچے جائیں, اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ علاقے میں گشت کرتے ہوئے گرینڈ آپریشن کرنا. یہ مقصود ہے کہ ڈکیت بھی بھاگ جائیں, کرائم اور جرائم والے بھی چھپ جائیں اور امن کا گہوارہ ہمارا شہر بن جائے. اس وجہ سے ایک تو یہ بھاری نفری ساتھ ہوتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم ان بندوں کو گرفتار نہیں کرتے, گرفتار کرنا پولیس کا کام ہے, اس میں ہمارا آگے کام نہیں ہے, لیکن ہم ریہیب کرتے ہیں, ان کو اٹھا کر سینٹر میں داخل کرتے ہیں. تو منشیات کے نشئی لوگوں کی پہچان الحمدللہ ہمیں زیادہ ہے. آگے ہماری سیول کی ٹیم ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہمیں دیکھ کر بڑی اسپیڈ میں بھاگتے ہیں, پولیس کو دیکھ کر بھاگتے ہیں, تو ہمیں پھر ان کو اچھی طرح پکڑنا بھی آتا ہے, قابو بھی کرنا آتا ہے, اچھا اس لیے کچھ ہم لوگ آگے تو ہوتے ہیں. بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان کے صرف بھاگنے کی ویڈیو ہوتی ہے, پکڑنے کی نہیں ہوتی. نہیں آپ دیکھیں ہر ویڈیو موجود ہے, ایسا نہیں ہے. پھر آپ سوشل میڈیا اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے تمام اکاؤنٹس کے اوپر بھاگنے کی, پکڑنے کی ہر ویڈیو موجود ہے. اچھا یونس صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اکثر سوالات, کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان وہ ملک ہے کہ یہاں اچھے کام کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا اور برے کام کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. شاید برے کام کرنے والوں کو تو چھوڑ دیا جائے. سوال ایک اور یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان, خاص طور پہ کراچی شہر, سندھ کی پولیس اتنی ناکارہ ہے, اتنی نااہل ہے کہ یونس میمن یا ایم سی سی فاؤنڈیشن کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتی کہ آپ ویڈیوز میں نظر آتے ہیں کہ آپ آ کے ان مجرموں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں. جس طرح ہم خاص طور پہ انڈین فلم دیکھتے تھے, وہاں کوئی شاکا نام کے لوگ آتے تھے, کوئی وہ رات کو جنتا کی عدالت لگاتا تھا, کوئی بادشاہ فلم ہوتی تھی, کوئی پتہ نہیں کون کون سی فلم ہے, بہرحال تو اس میں ایک عوامی عدالت, ایک ہیرو فلم کا. تو آپ سندھ کے امیتابھ بچن بنے ہوئے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اٹھا کر پولیس کے حوالے نہیں کرتے ہیں. یہ آپ تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ ان کو اٹھا کر پولیس کے ساتھ تھانے میں لا کر ان کی ڈیوائس کے ذریعے سے چیک کرنا, اور اس کے بعد ان کی فہرست کا بنانا, ان کے بعد صاف ستھرا کرنا, اور پولیس کی مدد کے ساتھ ہیدی ویلیج نوری آباد میں جمع کرانا. پولیس ساتھ آتی ہے, پھر وہاں لے جا کر کھانے پینے کا سارا انتظام, ایک سسٹم ہے, ایک ترتیب ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر پولیس کے سپاہی اگر جا کر 5 6 8 10 لوگوں کو لے کر آ جائیں تو ان کو صفائی کا کام کرنا, ان کی ڈیوائس فہرست بنانا, ان کو شفٹ کرنا 56 57 کلومیٹر دور ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. ہم جب مل کر آپس میں کام کرتے ہیں تو ایک آسانی کے ساتھ کام ہوتا ہے, جس میں ہمیں ان کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. اس میں کوئی جادو کی چھڑی والی بات نہیں ہے, اور پولیس اپنے طور پر بھی الحمدللہ یہ آپریشن کر رہی ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے کام کا, یہ نہیں کہ میں ہمیشہ کرتا رہوں, اللہ کرے کہ عوام میں آگاہی آ جائے. پولیس تو کر رہی ہے, عوام بھی اپنے پیاروں کو جو روڈ پر چھوڑا ہوا ہے, یہ اگر 1,50,000 لوگ اگر روڈ پر موجود ہیں, ان کے گھر موجود ہیں, اگر ان کے گھر والے آئیں چاہیں تو ان کو اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں. روڈوں پر چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کراچی کی عوام کا سرکاری املاک کا نقصان کر رہے ہیں. تو پولیس کا کام بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حوصلہ افزائی کریں, اللہ کرے کہ یہ منشیات ختم ہو جائے, منشیات کے عادی ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو چلے جائیں, نہ کہ ہم حوصلہ شکنی کریں. یہ بات تو آپ کی بالکل اہم اور بالکل اہم پیغام ہے جو ہمارے پلیٹ فارم سے دیکھنے والوں کو ملے گا. اچھا ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ کیا اس کی کوئی پرمیشن کسی بھی حکومتی ادارے سے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے سے آپ کو ملتی ہے کہ جس انداز میں آپ پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے؟ کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بھی شہری دوسرے شہری کو, یعنی قانون ہاتھ میں لے, کہ اگر کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی ویلفیئر یا فاؤنڈیشن سے ہو, آپ جس طریقے سے پکڑتے ہیں
चोर डाकू को तो वो स्टाइल एक एजेंसियों वाला या पुलिस वाला लग रहा होता है। इसके लिए कोई ख़ुसूसी परमिशन ली हुई है आपने या ये आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और खुद ही कर रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर? रजाकाराना तौर पर जब काम किया जाएगा तो एएनसीसी फाउंडेशन रोड पर अकेली काम कर रही होगी। जब पुलिस की इतनी भारी नफरी हो तो इसका मतलब आपस के कोऑर्डिनेशन के साथ एक काम होता है। एक बात। दूसरी बात है कि इनको गिरफ्तार करना नहीं जाता, इनको रिहब के लिए उठाया जाता है। आदमी की पहचान क्या है, मैले कुचेले हर आदमी हीरोइंची नहीं होता। एक बात। दूसरी बात है कि एक पहचान होती है, एक काम होता है। हमारा इदारा एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल, जो हमारा एएनसीसी का, हमने अभी आपको खुसूसी मुखफ़फ़ बता रहा हूं कि एएनसीसी का खुसूसी मुखफ़फ़ है एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम। बाकायदा एक पाकिस्तान से मंजूर शुदा हमारा जो इदारा है, उसका मतलब यही है कि ड्रग एडिक्ट लोगों को सेंटर मुंतकिल करना, लेकिन हम पुलिस के साथ करते हैं। और बाकी ये वाला स्टाइल के चोर डाकू वो एक अपनी जगह पर है। हीरोइन चौके कराची में इतने जो कारनामे हैं, जो बाइक चोरी इतनी ज्यादा होती है, क्या हीरोइनों को भी ये परमिशन है कि वो बाइक आवाम की चुराएं? क्या उनको इस बात की परमिशन है? जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि पुल खा जाते हैं, पुल तोड़ देते हैं, सरकारी इमलाक को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि पुल तक गिर जाते हैं, लोगों की बैटरियां चोरी हो जाती हैं, रात को मीटर है, सुबह गायब है, वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं बहुत सारे सेंटरों के। तो जब उनको क्राइम करने वालों को जब किसी चीज की अथॉरिटी नहीं दी हुई, हम तो फिर पुलिस के साथ जो कि इदारा है और एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आवाम के वो इश्काल आपके सामने आएंगे जिनको हमसे तकलीफ हो रही है। और तकलीफ 3 लोगों को हो रही है, मंशात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलतकार जो इनको क्राइम और जराइम करवा रहे हैं। घरों से लोगों को निकाल कर फ्री में, अभी आपने शुरू में कहा नशा दिया जा रहा है, तो एक मुनज्जम तरीके से हो रहा है। और इतने सारे लोग आप तक ये बात पहुंचाने का मकसद है कि किसी तरह ग्रैंड ऑपरेशन रुक जाए, हीरोइन की रोडों पर बढ़ते रहे, क्राइम होते रहे, चोरियां होती रहे और उनके पेट पलते रहे। तो सोशल मीडिया पर जो हमें धमकियां दी जाती हैं, इसके पसे पर्दा भी यही मंशात फरोश है, यही सहूलत है। जी जी, यूनुस मेमन साहब, एक सवाल आपसे और है कि जब भी मुल्की मुफाद के अंदर कोई भी काम शुरू होता है, तो एक अंदरूनी और बैरूनी साजिशें शुरू हो जाती हैं, कुछ माफिया सरगर्म हो जाते हैं। आपको किसी किस्म की कोई धमकी मिली हो इससे पहले? सर, ये रोजाना सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि आएंगे तो तेजाब डाल देंगे, कुत्ते छोड़ देंगे, गोली मार देंगे। सर, ये तो खुलेआम धमकियां हैं। कॉल्स की तो अलग बात है, लेकिन धमकियां तो खुलेआम सोशल मीडिया पर रोजाना दी जाती हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो खाली बर्तन होते हैं हमेशा वही आवाज करते हैं। आपने इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों से कुछ मदद मांगी? सर, कानून नाफिज करने वाले इदारे अल्लाह के फजल से हमारे साथ मौजूद हैं और जो धमकियां जब दी जाती हैं, जिस जगह का हमें पता चलता है, तो मैं थाने वालों को उस जगह की, उस बंदे की कंप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीरी तौर पर लिखकर भेज देता हूं। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह अब तक कोई हजारों लोगों को आप लोगों ने रिहैब सेंटर तक पहुंचाया है ईदी के। इस हवाले से जो आप खाना भी पहुंचा रहे होते हैं, आप जो है वो बसेस और वैन के जरिए उनको पहुंचा रहे होते हैं, तो अखराजात कैसे पूरे करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे इदारे की फंडिंग भी नहीं है और हमारे इदारे का अकाउंट भी नहीं है। पहली बात आपको बताऊं, अवाम उन्नास की तरफ से जो भी चीज अल्हम्दुलिल्लाह इनको पहुंचाई जाती है हमारी तरफ, चाहे कपड़े हैं, चाहे जूते हैं, खाना है, सब कुछ अल्लाह के फजल से हम इन तक लगा देते हैं। खाना हम हदी में भेज देते हैं और कोई कपड़े वगैरह आते हैं तो हम यहाँ करीब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इनको तैयार करके इनके घर पर रवाना करने की कोशिश करते हैं, या जो हमें बताते हैं कि हमारा घर यहाँ पर है तो उनको ले जाकर उनके घर पर हवाले करते हैं कि अल्लाह करे इनकी जिंदगी बदल जाए। बाकी जो पुलिस जो है, उनके साथ जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, गाड़ी भी पुलिस की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आती है, डीजल भी पुलिस का होता है और जाकर हम उनको हैदी विलेज में जमा करवाते हैं। साथ मिलकर मदद की जाती है ताकि खैरियत के साथ ये पहुंचे और अल्लाह करे वापिस अपने माशरे में अपने घर की तरफ लौट आए। अच्छा, यूनुस साहब, एक सवाल आपसे और है कि एक तो ये आप पब्लिकली जो इनके कहते हैं ठिकाने, उन पे जाके छापे मारते हैं। आपने कोई इस तरह का हेल्पलाइन नंबर या कुछ इस तरह की सर्विस शुरू की कि बहुत सारी गरीब फैमिलियां ऐसी हैं कि उनके घर में इस तरह के नशा आवर नौजवान बच्चे नशे में
عادی ہو جاتے ہیں نشے کے. اب وہ ریہیب سینٹر میں داخل کرانا چاہتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر یہ بھی ایک بزنس ہے کہ ریہیب سینٹرز کے اندر جو ہے نا پیسے لیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو عیدی کا نہیں پتہ ہوتا یا اور 10 چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی آپ سے ہیلپ مانگتا ہے، آپ کو کال کرے اور کہے کہ ہمارے گھر میں ہمارا بھائی، باپ، بیٹا اس نشے میں مبتلا ہے، آپ اس کو بھی ریہیب سینٹر تک پہنچائیں. اس حوالے سے بھی کچھ کارکردگی رہی ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم فرد واحد کا یہ اس طرح کا معاملہ اس طرح نہیں کرتے کہ کسی گھر کے فرد کو ہم لے کر جائیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو بھائی کون بھکتتا رہے گا. اس کے علاوہ ہم نے 50 دفعہ یہ اویئرنیس پروگرام دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کا فرد واحد کو لے کر آئے سیراب گوٹ کے حدیث سینٹر پر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان میں NIC کی کاپی لے کر آئے اور اس کی وہاں پر آ کے فائل بنوائے، یا فائل بن جائے گی وہ حیدی والے یہاں سے خود بخود اس کو نوری آباد کے اندر بھیج دیں گے. فرد واحد کا ہم یہ نہیں کرتے، راستہ ان کو ہم ضرور بتاتے ہیں کہ یہ حیدی سینٹر ہے، فری میں ہے، کوئی خرچ نہیں آئے گا. یہ اویئرنیس پروگرام چل بھی رہے ہیں اور لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے. ویسے جس طرح دوسری ویلفیئر اور تنظیمیں اور فاؤنڈیشن بڑی مارکیٹنگ کرتی ہیں، چندہ بھی مانگتی ہیں، تو ایدی فاؤنڈیشن کا تو یہ بڑا اچھا پوزیٹو چہرہ ہے. آپ نے بھی ان کا سہارا لیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اتنے بڑے لیول پہ کام کرنا ایکسپینس ہے چیزیں. تو ایدی فاؤنڈیشن کو کیا دیکھا آپ نے اس حوالے سے؟ سر دیکھیں میں تو اللہ میرا جانتا ہے کہ ہم نے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. فائن اللہ، اللہ کہاں جائے گا، بولنے والے بولتے رہیں. ہم نے کام اللہ کے لیے کرنا ہے، ایسے رہے یا ویسے رہے اللہ کے پاس جا کے پتا چلے گا کیسے رہے. ایدی فاؤنڈیشن پر ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں ہزاروں لوگ روزانہ کھانا پینا کھا رہے ہیں، نلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے. اور سب سے بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ 3 سے 4 دن کے بعد جو کپڑے چینج کیے جاتے ہیں کبھی وہ کپڑے دھلتے وہاں پر نہیں ہے، جلانے کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، فیصل حدیث صاحب کی طرف سے وہ کپڑوں کو وہاں پر جلایا جاتا ہے. تو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، مجھے اطمینان ہے اور میں پولیس کے ساتھ مل کر یہ روڈوں پر پڑے ہوئے لوگوں کو جن کو کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہ بڑے کرائموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو میں اسی وجہ سے وہاں پر بھیجتا ہوں، اللہ کرے کہ کچھ ٹھیک ہو جائے. بہت اعلیٰ گفتگو آپ نے فرمائی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی نشہ آور جو مریض ہوتا ہے، وہ یقیناً ذہنی مریض بھی ہوتا ہے اور نشے کا مریض بھی ہوتا ہے، تو اس کے کپڑوں کو کبھی بھی دھوئے نہ، گھر کے اندر کوئی اور استعمال نہ کرے یا دوبارہ نہ. تو یہ ایک بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتی ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ یونس امین صاحب تھوڑا سا ڈیٹیل یہ بھی بتا دیں دیکھنے والے ناظرین کو کہ ان کے کپڑے دھو کے دوبارہ ری یوز کیوں نہیں کیے جاتے اور جلائے کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ان کے جسم میں وہ آئس کی وجہ سے گندگی ہوتی ہے. جیسے ایک آئس کا نشہ کرنے والا جو جب میں بال نہیں کٹواتا، سب سے پہلے گنجا اس کو اس وجہ سے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بلیڈ سے اس کو صاف کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی اور وافر مقدار میں پڑ گئی تو کچھ دن میں آئس کے نشے کرنے والے کے سر میں کیڑے پڑ جائیں گے. اس وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں کو صاف کرتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو 4 دن میں 5 دن میں 1 ہفتے میں چھوڑ دیا، میں بولا ہوں تنقید کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے ان کو گنجا کرو، خدا کے واسطے ایک دفعہ ان کو اپنے ہاتھ سے نلاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، تو پھر پتا چلے. باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں، اللہ کے فضل سے ہمیں کام کرنا ہے، جب تک اللہ چاہے گا ہم کام کرتے رہیں گے. اسی وجہ سے ان کو کپڑے نہیں پہنائے جاتے کہ ان کے جسم میں سے جراثیم اور یہ ساری چیزیں گندگی یہ نکل رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ریہیب کے دوران بھی کئی عرصے تک ان کے جسم سے وہ ساری چیزیں خارج ہو رہی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کہ اس کی وجہ سے اور جیسے ایڈز پھیلتا ہے کوئی اور بیماری پھیلے، اس وجہ سے 3-4 دن کے بعد ان کے کپڑوں کو ان کو جلا دیا جاتا ہے. اور نشے کے عادی آدمی کو روزانہ 4 سے 5 دفعہ نلایا جاتا ہے کیونکہ ہو رہے ہیں. بہت اعلیٰ. اچھا یہ بھی بتائیے گا دیکھنے والے ناظرین کو کہ کتنے عرصے کا یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، کہ کتنے عرصے میں وہ دیکھیں ریہیب ہو جاتا ہے؟ جو آدمی سب سے پہلے یہ چاہے کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک تو اس کا 15 دن کا آیا اور وہ کوشش کرتا رہے، نماز کی طرف راغب ہو جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھے، وہ مہینے میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ 3 مہینے میں ٹھیک ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ٹھیک ہونے کے بعد گھر پر بھی چلے جاتے ہیں، گھر میں بھی کی پھر رات کو اس نے دیر سے آنا شروع کیا تو پھر وہی جملہ ملے گا. اس کا ہم نے کئی دفعہ علاج کروایا لیکن یہ سدھرا نہیں، دوبارہ لگ گیا. منشا کے اندر لگنے کے اندر سب سے بڑی غفلت
इनके घर वालों की, हमारे घर वालों की है। हम कभी ये नहीं देखते 10 बजे आने वाला फर्द रात को जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसके बाल क्यों खराब हो रहे हैं, ये साफ सुथरा क्यों नहीं आता, इसके मुंह में से जिस्म में से बदबू क्यों आ रही है, ये कपड़े मेरे ज्यादा क्यों कर रहा है, और ये नशा क्यों करने में, जब ये नशा भी कर रहा होता है फिर भी कोई फिक्र नहीं है। जब ये बंदा अपने घर से मोबाइल चोरी करके नशा करता है फिर होश आता है। घर में बहनों का जेवर जब दहेज का चोरी करके वो ले जाता है तब होश आता है, और उसके बाद कहा जाता है चल भाई यहाँ से बाहर निकल। अब एक घर के फर्द से लात आई, एक फर्द भागी, अब या मुझको लगाएगा या किसी से लगाएगा, ये सिनेमा आपको रोडों पर, कराची के रोडों पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म होने को है। यूनुस अमीन साहब, आप जैसे हीरे, क्योंकि ये एक इतना बड़ा काम है ना कि इस वक्त जो रोडों पे हो रहा है, जो नस्लें तबाह हो रही हैं वो अलग, और जो छोटी छोटी चोरी चकारियां हो रही हैं, कीमती चीजें औने पौने बेच के ये अपना नशा का इंतजाम कर लेते हैं। और आप जो किरदार अदा कर रहे हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं K21 के प्लेटफॉर्म से, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम के प्लेटफॉर्म से। यूनुस अमीन साहब, आखिरी कोई 5-10 सेकंड है आपके पास, कोई पैगाम देना चाहें? हमारी तरफ से खराज तहसीन है आपको, और आपके पैगाम के साथ ही आखिरी आपकी वही आवाज ग्रैंड ऑपरेशन के साथ हम फिर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मंशात के आदि लोगों के साथ मेरी इंसानियत वाली मोहब्बत है। मैं, अल्लाह जानता है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये अपने घरों पर चले जाएं। इनके घर वालों का मेरा ये पैगाम है, खुदारा हर इलाके के अंदर ये जो बिखरे हुए हैं इनको अपने घर पर लेकर आएं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ANF जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद।